السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے توحید کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت سوم صفحہ نمبر 6 پر سبق نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھیں گے۔ گرمیوں کا موسم تھا، بازار میں طرح طرح کے پھل فروخت ہو رہے تھے۔ کہیں آم، کہیں آلو بخارا، آڑو بک رہے تھے تو کہیں خربوز اور تربوز۔ ہمنا کو آم بہت پسند ہے۔ اس دن اس کے ابا جان ڈھیر سارے آم لائے۔ ہمنا نے آموں کو دھویا، انہیں ٹھنڈا کیا اور پھر سب گھر والوں نے مل کر آم کھائے۔ آم بہت میٹھے تھے اور مزیدار تھے۔ سب گھر والوں نے آموں کے ذائقے اور مٹھاس کی خوب تعریف کی۔ ہمنا کے ابا جان بولے، تعریف تو اس کے لیے ہے جس نے ان پھلوں کو پیدا کیا۔ ان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ عبداللہ نے پوچھا، ابا جان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانیاں ہیں؟ ابا جان، بیٹا ذرا غور کرے، ہم آم، انار، انگور، سیب اور اس طرح کے بہت سے پھل کھاتے ہیں۔ یہ سارے پھل مٹی سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور سب کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، مگر ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ، خوشبو اور رنگ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور اس نے قرآن مجید میں ہمیں اپنی ان نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس نے ہم نے ہر طرح کے پودے اگائے، ہرے بھرے کھیت پیدا کیے، جس سے ہم نے تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے خوشے پیدا کرتے ہیں جو بہت سے جھکے ہوتے ہیں۔ نیز انگور، زیتون، انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے پر ذرا غور تو کرو۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ انعام آیات نمبر 99۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ بارش برسائے، پودے اگائے اور ان پودوں پر پھل اور پھول لگائے۔ اس لیے سب تعریفیں اسی کے لیے ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا۔ اچھا بچوں، ہم نے سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کی پڑھائی کر لی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ڈیش پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ کن چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ نمبر 2، سارے پھل مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور سب کو ڈیش بھی ایک ہی دیا جاتا ہے۔ جب ہم بیج مٹی میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا دیتے ہیں؟ پانی دیتے ہیں، تو سب کو ایک ہی پانی بھی دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، سب گھر والوں نے آموں کے ذائقے اور ڈیش کی خوب تعریف کی۔ یہ ہم نے سبق میں پڑھ لیا تھا کہ ابا جان اور انہوں نے سب گھر والوں نے جب بیٹھ کر آم کھا رہے تھے تو انہوں نے اللہ کے آموں کے ذائقے اور مٹھاس کی خوب تعریف کی۔ ابا جان نے کہا، ڈیش تو اس کے لیے ہے جس نے ان پھلوں کو پیدا کیا۔ ان پھلوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو سب تعریفیں اس کے لیے ہے جس نے ان پھلوں کو پیدا کیا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس ڈیش نہیں کہ وہ بارش برسائے، طاقت نہیں کہ وہ بارش برسائے۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں کہ وہ بارش برسائے۔ اچھا، ہمارے خالی جگہ پر ہو گئے ہیں۔ اب ہم سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 5 نشانیاں بتائے۔ جواب، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، مگر ان میں سے 5 یہ ہے۔ سوال نمبر 2، سورہ انعام کی آیات نمبر 99 کا مفہوم لکھیے۔ اچھا، جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کے پودے اگائے اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے، جس سے تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں
اور کھجوروں کے شگوفوں سے خوشیں پیدا کرتے ہیں جو بوجھ سے جھکے ہوتے ہیں۔ نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے پر ذرا غور تو کرو۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارے 2 سوال جواب ہوئے۔ گھر کا کام سوال جواب زبانی یاد کریں۔ یہی 2 سوال جواب اپنی زبانی یاد کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔